السلام علیکم ویز، آج مرزا انجینئر صاحب کی کوئی نئی ویڈیو پر ایکشن دینے والی ہوں جس کے اندر وہ بتائیں گے کہ اصل بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، حکمرانوں کے لیے خاص پیغام ہے مرزا انجینئر صاحب کا۔ چلیے وہ پیغام سنتے ہیں۔ نہ بولے قل اللہم مالک الملک، اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور، اے اللہ تمام ملکوں کے مالک، تمام بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دے۔ دنیا میں جو کوئی بھی حکمرانی اویل کر رہا ہے نا، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، اللہ تعالیٰ نے اسے دی، اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے چھین لیتا۔ لہٰذا دنیا میں کسی کو حکمرانی ملنا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہی نمرود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی۔ تو فرعون کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا، نمرود کو بھی اللہ نے بنایا، اور سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، لیکن اس بادشاہت میں اور فرعون کی بادشاہت میں فرق ہے۔ لہٰذا کسی کو ملوکیت مل جائے، بادشاہت مل جائے، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کی تائید ہے اس کے ساتھ۔ اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ختم کروا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اے اللہ ملک کے مالک، اے نبی اللہ کے حضور عرض کیجئے۔ اب یہ اس زمانے میں آیات نازل ہو رہی ہیں جب نبی علیہ السلام کو کوئی بادشاہت، کوئی دنیاوی سٹیٹس اس اعتبار سے حاصل نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی طور پہ بھی ایک عروج عطا فرمایا۔ عرض کیجئے اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کرے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہے تو ملک چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اور یہ کمال اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے کر بھی ذلیل کر سکتا ہے، یزید ابن معاویہ، اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں پورا گھرانہ لٹا کر، دنیاوی طور پہ تو یہ نیگیٹو شمار ہوتی ہے، عزت دے سکتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو عزت اور ذلت کا معیار کسی کو سٹیٹس، دولت، عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ فقر میں بھی عزت مل سکتی ہے، اور دولت اور منصب میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا ملک پاکستان تو اس چیز کی نمائندہ مثال ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں نے جو تھوڑی بہت عزت اگر ان کی تھی بھی نا، تو حکمرانی میں آ کے وہ بھی عزت گنوا دی۔ تو کسی کو سٹیٹس ملنا عزت اور ذلت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی منصب دے اور اس کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کر دے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر، جب کہ ہر طرف گمراہی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، حکومتیں جو ہیں انہوں نے دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے، اس میں ایک شخص حکمران بن جاتا ہے حادثاتی طور پہ۔ آج میرا ٹاپک نہیں، آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اوپر صرف 38 سال کی عمر ہوئی ہے، میری اس وقت 43 ہونے والی ہے۔ 38 سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے تھے اور رہتی دنیا پہ اثرات چھوڑے۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کر آل امیہ نے ہی شہید کر دیا، لیکن آتی دنیا کے اوپر انہوں نے اثرات چھوڑے کہ یہ بھی ایک حکومت کا سٹائل ہو سکتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر سارے تیرے ہاتھ میں، تو ہی خیر کا مالک ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اچھا، اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمیں عربی میں تو یاد ہو یا نہ ہو، پنجابی میں، اردو میں لوگ بول دیتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اردو میں بولنے میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی پروننسیشن یہ نہیں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ یہ بڑی والی مد ہے، یہ مد کھینچنا لازم ہے، اردو میں چل جاتا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔
اچھا اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ زمین گول ہے، کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہو اور گھوم بھی رہی ہو، ادروائز ایک موومنٹ میں ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج کی یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی کا ذکر، اسی نشانی کا ذکر قرآن میں درجنوں مقامات پہ کیا ہے کہ اللہ ہے جو رات کو لپیٹ کر لاتا ہے دن کے اوپر اور دن کو رات میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تم پہ دن لے آئے، اور اگر وہ قیامت تک کے لیے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے آئے۔ اب یہ کہنے کو تو ایک بڑا سمپل سا جملہ ہے، لیکن اس میں قیامت مثبت ہے۔ یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے نا کہ اگر یہ رات ہی ہو دن آئے ہی نہ تو انسانیت ختم ہو جائے گی، نباتات ختم، حیوانات ختم۔ 2 ملین سپیشیز آن دا فیس آف ارتھ اس وقت ہیں، 2 ملین سپیشیز ہیں، ایک سپیشیز کی آگے پھر بلینز میں تعداد ہے۔ ان کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی پودے فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک اگاتے ہیں، ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں، اور یہ سارا نظام چلتا ہے۔ آج زمین اگانا بند کر دے تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا، اس میں قیامت موجود ہے۔ اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں پر آلموسٹ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، جو پولز کے قریب علاقے ہیں، وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے، ٹیکنالوجی کو نہیں وہ کھا رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی نشانی جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی زندہ کرتا ہے مردے میں سے زندگی کو نکال لیتا ہے۔ قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے لہٰذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے، اس کو آپ سائنٹیفکلی اس کا انالیسس نہیں شروع کر دیں گے اس آیت کا، کیونکہ ہمارے پرانے مفسرین اس طرح کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نا وہ مرغی اور انڈے کی مثال دے دیتے ہیں کہ دیکھیں مرغی زندہ ہے، مردہ انڈا دے دیتی ہے، اور مردہ انڈا ہے اس میں سے زندہ مرغی نکل آتی ہے۔ یہ انڈا لٹریچر کی زبان میں ہماری آبزرویشن میں ضرور مردہ ہے، سائنٹیفکلی مردہ نہیں، اس کے اندر زندگی ہے، اس مردے میں بھی زندگی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل چیز ہے لٹریچر کی زبان، جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے، قرآن پاک میں یہ مثال درجنوں جگہ آئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور ایک مردہ زمین کو بے قدر بیج کے ذریعے اس میں سے کھیتیاں اگا کے زندہ کر دیتا ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھا لے گا۔ یہ دنیا میں اللہ نے ایگزامپل سیٹ کی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کر سکیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کر لے گا۔ تو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر لیتا ہے، بظاہر نظر آنے والا ایک انڈا جسے آپ 20 دفعہ توڑ کر کھاتے ہیں اور اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک چوزا نکالتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈے میں سے چوزا نہیں نکال سکتے۔ انڈا بنانا تو چھوڑ ہی دیں، انڈا توڑ کے دے دینا تو اس میں سے چوزا نہیں کو بنا سکتا، چوزے کی چونچ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو میرے بھائیو، جو کام کرنے سے نہ ہو سکے اس کام کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا میں بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جو آپ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں آپ یہ کلیم کریں کہ خود ہو رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر اتنا بیلنس ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک کے اوپر یوں کھڑا کیا جائے، یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی، اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے، اتنی بیلنس ہو نہ گرے، اس سے زیادہ بیلنس کائنات کے اندر ہے۔ تو یہ کسی کے کرنے سے ہے نا، کسی ڈیوائن سورس کے کرنے سے، اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس۔ خدا ہی وضاحت ہے تمام اس کائنات میں ہونے والے فزیکل فینامنا کے پیچھے، یہ کسی کے کرنے سے ہونے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے، اللہ کی ہر نعمت رزق، مال بھی اس میں سے اچھی صحت، اچھی آواز،
اچھا چہرہ، اچھے اخلاق، یعنی آپ دنیا میں کوئی بھی اچھائی گنے تو وہ رزق کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ عربی زبان جو ہے بڑی ورسٹائل زبان ہے، اس لیے جو لوگ عربی کو جانتے ہیں نا وہ اس کا ٹیسٹ پھر فیل کرتے ہیں۔ ہم تو رزق سے مراد یہ کھانے پینے کی چیز یا مال و دولت لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت رزق ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے جتنا عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے کر ٹیسٹ کیا ہے، کسی کو کم دے کر ٹیسٹ کیا ہے، کسی کو ایک چیز میں اونچا کر کے ٹیسٹ کیا ہے، کسی کو دوسرے میں، کسی سے کوئی نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا ہے، کسی سے کوئی دوسری نعمت لے کے اسے ٹیسٹ کیا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں، ام المؤمنین، کہ نبی علیہ السلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع مند ہو، یعنی وہ علم جو ہے لوگوں پہ روب جھاڑنے کا ذریعہ اور مال بٹورنے کا ذریعہ نہ بن جائے، دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق، وعملا متقبلا۔ یہ میں وقف کر کے پڑھ رہا ہوں، کنٹینیوس پڑھیں گے تو تنوین کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کہ جو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ عمل کر کر کے تھک جاؤں، اینڈ رزلٹ زیرو، نعوذ باللہ۔ اور دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اینڈ رزلٹ زیرو ہونے کی، یا تو وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں کوئی اجر نہیں، یا عمل تو سنت کے مطابق تھا، کیا غیر اللہ کے لیے، ریاکاری۔ دونوں میں سے ایک پاسبلٹی بھی ہوئی تو عمل فارغ۔ ہاں عقیدے کی درستگی، ایمان کا ہونا وہ تو بنیادی شرط ہے، وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ ایک کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اس کو نیک اعمال کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا، لیکن جو صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہے، اس کے عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، رسول اللہ کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ریاکاری سے پاک ہو خدا کی رضا کے لیے، تو وہ قبول ہے، ادروائز وہ ریجیکٹڈ ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کوئی مقروض شخص آتا ہے تو اس کو مولا علی ایک دعا سکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دعا مجھے رسول اللہ نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کا پہاڑوں پہاڑ بھی قرضہ ہونا تو وہ اتر جائے گا، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو، اتارنے کی ہو بھی۔ تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میرے لیے حلال کے رزق کو کفایت والا کر دے اور حرام سے بچا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا یاد کریں، یہ آپ کو مشکات المصابیح کی دوسری جلد میں شروع میں دعاؤں والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے اپنے فضل سے ہر چیز سے غنی کر دے، بس تو ہی میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو رزق کا مانگنا، رزق حلال کا مانگنا، اور اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو یہ دعا مانگنا، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ ویڈیو ہے تو بہت لمبی تھی، لیکن اس کے اندر سیکھنے کی بہت زیادہ باتیں تھیں اور بہت اتھینٹک باتیں تھیں، اور انہوں نے بالکل لاجک کے ساتھ ہر چیز پیش کی۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔